اچھا، ایک اور آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے ای میل آئی ڈی گروپ میں دے دیجیے، تاکہ پھر جب آپ لوگ ایڈمٹ ہونا چاہتے ہیں کلاس میں تو پھر ڈائریکٹ آپ لوگ ایڈمٹ ہو سکتے ہیں۔ ای میل آئی ڈی اگر میرے پاس رہا تو میں آپ لوگ کو ایڈ کر لوں گی اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یہ حروف مقطعات ہے جو ہم سورہ بقرہ میں کر چکے تھے، اس کی تفصیل کے حروف مقطعات کا کیا مطلب ہوتا، تو یہ اس کی مختلف تفاسیر ہے یاسین کے بارے میں۔ تو یہ والا جو حصہ ہے تفصیلاً ہم اگر اس کو کریں گے تو پھر یہی آئے گا کہ یا حرف ندا، آپ لوگ جیسے کہتے ہیں نا ہم لوگ یا اللہ، تو یا اللہ کی طرح یا بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ اور 5 منٹ اگر ہم لوگ رک گئے تو سب لوگ ایڈ ہو جائیں گے۔ ایک 2 منٹ آپ لوگ انتظار کر لیجئے کہ باقی سب لوگ پھر یہ جو ٹونگ ٹونگ ڈسٹربنس رہتا ہے نا پھر یہ ختم ہو جاتا، اب 2 منٹ میں سب لوگ ایڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تب تک ہم لوگ اس کا ہلکا سا یہ کر لیں گے کہ یاسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں سے بھی ہے، مختلف تفاسیر ہے اس کے بارے میں، اور اسماء مبارک اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں سے بھی ہے، اور یا حرف ندا کے ہم لوگ اس کو تفاسیر میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اس کے ایک تو ادائیگی یعنی ادائیگی کلام جو ہوتا، اس کی جیسے ہم قراءت کرتے ہیں، اس دن بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی قراءہ سے ہے، قراءت یعنی پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو یاسین ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ یا سین، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مد ہے جو کہ 5 حرکات کھینچا جاتا، اس کی ادائیگی میں بالکل بھی وہ نہیں کرنا ہے، 5 حرکات اس کا یاسین اتنی بار کہ آپ جیسے سانس اگر کنٹینیو کریں گے تو اپنے 5 فنگرز کو اگر آپ فولڈ کر لیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا فولڈ کرنے کے لیے، اتنا 5 حرکات اس کو کھینچنا ہے۔ تو یہ جو اس کی جو ادائیگی یعنی قراءات ہے، اس کے مختلف قراءتیں ہیں اس کی، جیسے کہ یاسین ایک تو آپ نون کے اوپر ختم کرتے ہیں، وقف کر دیتے، دوسرا اس کی قراءت ہے یاسینا، نون فتح کے ساتھ میں زبر نون پڑھا جاتا، دوسرا ہے نون کسرہ کے ساتھ میں یاسینی، اور ایک اور قراءت ہے اس کی یاسینو، نون دمہ کے ساتھ میں پیش کے ساتھ میں، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ ایک نون کے ساتھ میں جو نون پہ ختم ہو جاتا۔ ایک اور ہے کہ مدغم ہو جاتا، وہ ادغام کر دیتے نون یہاں پر یاسین، اب اصل میں سین میں تو سین لکھا ہوا ہے لیکن جب ہم پڑھتے نا تو سین یا نون کی شکل میں آ جاتا، تو اینڈ میں نون رہتا، جب آپ ادا کر رہے ہیں اس کو تو کیسے لگتا ہے کہ یاسین، نون ادا کرتے، تو یاسینہ بھی اس کی ادائیگی ہے، یاسین یاسینی بھی ہے، یاسینو بھی ہے، یاسین بھی ہے، اور یاسینیو بھی ہے، اس کو ادغام کر دیتے واو کے ساتھ میں۔ نون کو جب اگر کوئی تجوید پڑھے ہوئے ہوں گے تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ نون کو جب واو کے ساتھ میں مدغم کر دیا جاتا تو پھر وہ غنے کی شکل میں آ جاتا، تو وہ بھی ایک طریقہ ہے اس کا پڑھنے کا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ یاسین کی خصوصیت ہے کہ یہ جو سورہ یاسین ہے، خصوصیت کے ساتھ میں سورہ یاسین میں جو حروف مقطعات ہے وہ صرف اور صرف یاسین، کیونکہ ہر سورے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 28 تقریباً 28 صورتوں میں حروف مقطعات سے شروع ہوتا، تو یاسین کی خصوصیت میں یہ ہے کہ جو چند تفاسیر میں ہے کہ سب سے ایک تو یہ ہے کہ یہ لفظ مرکب ہے، مرکب مطلب دو ورڈز کو ملا کے جب ہم کوئی چیز بتاتے ہیں نا تو اس کو مرکب بولتے ہیں۔ جیسے یوزلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جیسے کوئی چٹنی ہم بنا رہے تو وہ مرکب ہے 2 3 کیونکہ اردو ورڈ ہے مرکب، لیکن سمجھنے کے لیے میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کیونکہ تھوڑی تھوڑی اردو سے آپ لوگ کی بھی واقفیت ہونا، کیونکہ ہماری زبانوں میں سے اردو ختم ہو گئی ٹوٹلی، ہم 3 4 لینگویجز کو مکس اپ کر کے اردو بات کرتے، تو مرکب یعنی کہ دو الفاظ کو ملا دینا، تو یا حرف ندا اور اس کے ساتھ میں سین ہے، تو یہ سین جو ہے یہ ذات پیغمبر صلی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا گیا، اور بعض جگہوں پر یہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے بھی کہا گیا، اے انسان، سین سے مراد یہ ہے کہ اے انسان۔ تو یہ جو پہلی تشریح ہے، پہلے والا جو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سین کی اشارہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، وہ زیادہ موضوع ہے، کیونکہ آگے کی جو آیت ہے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات مبارکہ بیان کی جا رہی، تو اس وجہ سے ہم زیادہ ترجیح اس چیز کو دیں گے کہ یہ سین جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر رہا، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جو دوسری اس کے اور بھی اس کے وہ آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسماء الحسنہ میں سے ہی ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یاسین، تو اس وجہ سے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے آپ سے مخاطب کیا جا رہا۔ یہ جو سورہ ہے اصل میں آیت سورہ، ہم اگر میں آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتائی، پھر آج بھی میں اس کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو سب کو یہ چیز تھوڑی سی فیملیئر ہو جائے کہ ترتیبی نظام الگ ہے اور
نزولی نظام الگ ہے، جو ہمارا نازل ہوئے تھے صورتیں، وہ بالکل سیکوینس الگ ہے، اور مرتب جیسا کیا گیا لکھی گئی وہ سیکوینس بالکل الگ ہے سورہ یاسین کا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو سورہ یاسین جو ترتیبی نظام کے اعتبار سے اور نزولی اعتبار سے، تو اس کے اندر جو آیتیں ہیں وہ 83 آیات ہے، اور یہ 36 نمبر کے اوپر آتا، مکی سورہ ہے، تو اس کے اعتبار سے آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائیں گا۔ اس کے رکوع 5 ہے، تو یہاں پر یاسین جو ہے دونوں احتمال ہوں گے اس کے، کہ یا تو یہ اے نبی نبی مرسل کے لیے مخاطب ہے، یا پھر ڈائریکٹ اسماء حسنہ میں سے ہی یاسین والقرآن الحکیم۔ یہاں پر یہ جو واو ہے، یہ واو آپ لوگ کے پاس اسکرین شیئر ہو رہا برابر سے؟ والقرآن الحکیم، یہاں پر جو ہم ترجمہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن باحکمت کی۔ حالانکہ یہاں پر کوئی قسم کا ورڈ نہیں ہے عربک میں، لیکن واو جو ہے صرف وہاں پر وہ واو ڈپکٹ کرتا ہے، وہ دکھاتا ہے ہم لوگوں کہ واو قسمیہ ہے۔ وہ واو بہت سارے چیزوں کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، واو عطف کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ہم بار بار بولتے ہیں کہ اور، تو عربی زبان میں بھی واو یہاں پر جو آپ لوگ کو دکھا رہا قسم ہے باحکمت قرآن کی، تو یہ جو واو ہے یا قسمیہ واو ہے، تو آپ لوگ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کبھی کبھی قرآن پاک میں ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کی ایک ایک لیٹر کی بھی بہت زیادہ ویلیو رہتی ہے عربک زبان میں۔ تو یہاں پر قسم ہے قرآن حکیم کی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا کے فرما رہے۔ جیسے قرآن دوسرے صورتوں میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہو حروف مقطعات الف لام میم، ہم جیسے پیچھے بھی پڑھ کے آئے تھے سورہ بقرہ کے، اور بہت سارے نون والقلم، تو جو چیز کی قسم کھائی جاتی اس کے نیکسٹ آیت میں اس کے بارے میں ہی رہتا۔ تو کیونکہ یہاں پر یاسین ہے، اس کے بعد میں جو آ رہا وہ والقرآن الحکیم ہے، تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے باحکمت ہے۔ انک لمن المرسلین، اب قسم تو کھائی جا رہی ہے، یہاں پر جو شروع کے جو چند آیتیں ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ جو آپ لوگ کو اندازہ ہے کہ مکی صورتیں ہمیشہ ہجرت سے پہلے کی مکی صورتوں کے، جو میں آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں بتائی تھی، کہ مکی صورتوں کے اندر جو انداز رہتا، جو کنٹینٹ کور ہوتا تھا، جو ٹاپکس رہتے تھے، وہ صرف وحدانیت کے رہتے تھے، کہ نبی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنا ہے، توحید کو ثابت کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت، کیونکہ مکی جو اہل مکہ ہوتے تھے وہ لوگ انکار کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا، کہ وہ رسول ہی نہیں مانتے تھے، تو اور قرآن پاک کی حقانیت کو ثابت کرنا ہوتا تھا، کہ یہ قرآن، یہ جو قرآن ہے یہ حق ہے، من جانب اللہ ہے۔ یہ بھی ایک مضمون ہوتا تھا کہ اگر وہ مان بھی لے کہ یہ حق ہے، تو وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے۔ تو یہ سورت کی خاص خصوصیت جو ہے، یہ مرنے والوں کے اوپر پڑھنی چاہیے، کہ مرنے والوں کی جان کنی جو نزا کا عالم ہے وہ آسان ہو جاتا، یہ اپنے مردوں کی مغفرت کے لیے سبب بن جاتا۔ یہ جو اتنی ساری جو اس کی فضیلتیں ہیں سورہ یاسین کی، وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم جو پچھلی کلاس میں ڈسکس بھی کر لیے تھے آپ لوگ، کہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ فرسٹ 12 آیات میں یہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کس طرح سے اس کے اندر ثابت کی جا رہی۔ تو سب سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ایک مکی دور ہے، اور مکے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اب جب وہاں پر دعوت دے رہے تو سب لوگ انکار کر رہے، ہر چیز کا انکار کر رہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر رہے، کیونکہ وہ لوگ شرک کیے ہوئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میں، کہ بتوں کو مانتے تھے، لات عزیٰ ہے، ہر چیز میں فرشتے اور ملائکہ، بارشوں کے لیے وہ کہتے تھے کہ ملائکہ مقرر ہے اور یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہماری بارشیں نہیں ہوں گی، ہماری بارشیں رک جائیں گی۔ تو ان کا جو ایک ڈر رہتا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے بے شک اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اور کچھ شریک کر کے رکھے ہوئے تھے۔ جب اور بہت سارے شرکا آ جاتے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ اکیلے ہیں؟ تو یہ ان کا سب سے بڑا شبہ ہوتا تھا۔ اور دوسری چیز ہے، آپ تو ہمارے درمیان میں تھے، ہم جیسے تھے، تو آپ کیسے رسول ہو سکتے؟ آپ ہی کو کیوں چنا گیا؟ آپ تو کوئی صاحب منصب نہیں ہے، کوئی سردار نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سرداری کے لیے سارا کچھ کر رہے۔ تو جو بڑے بڑے سردار تھے مکے کے، وہ لوگ آ کے مطلب اپنا ایک وہ دینے لگے کہ بھئی آپ لوگ
سرداری چاہیے تو لے لو، مال چاہیے تو لے لو، جو آپ کو چاہیے لے لو، یہ کیا نیا ایک نکال کر، کیونکہ ان کو ایک اندر ایک ڈر تھا کہ لوگ یہاں پر جو آتے حج کے لیے اور جو زیارت کے مکے کے آتے اس کے اندر تو بت ہے، اسی وجہ سے تو آتے، جب ہم یہاں سے یہ نکال کے پھینک دیں گے سارا اور بول دیں گے کہ اللہ ایک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ کعبہ شریف کے اندر جو بت ہے ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو لوگ کیوں آئیں گے پھر حج کے لیے، یہاں پر کیوں آئیں گے؟ یہ جو لوگ آتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، اسی سے تو ہماری ساری روزی روٹی چلتی ہے، یہ تم نیا کیا لے کے آ گئے ہوگی، یہاں پر تو اللہ ایک ہے اور کوئی شرکا ہی نہیں ہے، تو جب یہ ساری چیزیں ہٹا دی جائیں گی بت، تو یہاں پر کون ہے کہ ذبح کرے گا اور کون یہاں پر کچھ کرے گا؟ تو یہ جو ان کا جو ٹینشن کیا تھا کہ ان کو مال سے محبت تھی، ان کو اپنی جاہ سے محبت تھی، ان کو اپنے عہدوں سے محبت تھی، اور جو ہم جب سورہ بقرہ میں کافی تفصیل سے کر لیے تھے کہ یہودیوں کا جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا، ان کو بنی اسرائیل میں سے چاہیے تھا، ان کو اپنی قوم میں سے نبی چاہیے تھا، وہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مکے کے احاطے میں تھے ان کا تو اوس و خزرج تھا، آپ لوگ ہم سورہ بقرہ میں کافی اس کو ڈیٹیل سے کرے تھے کہ یہ لوگ مدینے والوں کے ساتھ میں کیسے ان کی دوستی رہتی تھی وہاں پر، تو یہ لوگ یہودی جو تھے وہ پوری کی پوری نیوز لیتے تھے یہاں پر کہ ایک نبی نے بعثت رسول کے اعلان ہو چکا تھا، تو یہ سارے انکار کرنے والے تھے اور اس قدر اذیت پہنچاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ایک اندر سے وہ افسوس میں آ جاتے تھے کہ لوگ یہ نہیں کہ ان کو تکلیف پہنچ گئی، افسوس اور تکلیف اس بات کا رہتا تھا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، کیونکہ نبی کے اوپر تو ہر زمانہ کھول دیتے اللہ تعالیٰ، وہ تو دیکھ چکے تھے کہ جہنم کی ساری آزمائشیں اور آگ اور سارا کچھ پتہ تھا، تو ان کو دل میں ایک تکلیف رہتی تھی، راتوں میں سجدوں میں رویا کرتے تھے ساری امت کے لیے، یہ لوگ آخر ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں لوگ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یاسین کے شروعات کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر اتنے واضح طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ کیوں یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، ساری چیزیں ہیں، قرآن بھی حق ہے، قرآن باحکمت کتاب ہے، آپ انک لمن المرسلین کہ بے شک آپ جو ہے لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے، یعنی کہ رسول کی جو بتائی گئی ہے نا ایک پوری کی پوری سیکوینشلی رسول کی جو تعریف بیان کی، اچھا سب سے پہلے یہ ہے نا کہ ہم یہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے محتاج ہے بھی، یا کیوں اللہ تعالیٰ کو قسم کھانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں بندہ کوئی مانے ایک پاورفل بادشاہ ہے، کیا وہ کسی کی قسم کھائے گا جس کے پاس اتنا پاور ہے کہ ایک لمحے میں اگر حکم فرما دے تو پوری کی پوری بستی الٹ جائے؟ حالانکہ پچھلے قوموں کے ساتھ میں ہو چکا ہے، تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانا، تو قسم جو کھائی جاتی ہے نا وہ دو اہم فائدے ہوتے ہیں قسم کھانے کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بارہا قسم کھاتے ہیں قرآن پاک میں، حالانکہ ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں، بار بار قسمیں کھا رہے ہیں، تو یہ قسم کھانے کا جو اصل جو فائدہ ہوتا ہے نا، نارملی جو قسم کھائی جاتی ہے وہ کسی مطلب کی تاکید کے لیے، جو آپ کا مطلوبہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس کو تاکیدن کہتے ہیں کہ ہاں بھئی قسم ہے، تو یہ جو ہم قسم کھاتے ہیں تو اس کی تاکید کے لیے کہتے ہیں، پھر یا نہیں تو ہم کسی ایسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بہت ہی عظیم چیز ہے، اس کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کسی چیز کی ہم تائید کرنا چاہ رہے ہیں، قسم کھا کے ہم اس کو پروف کرنا چاہ رہے ہیں، تاکید لانا چاہ رہے ہیں اس میں، یہ دونوں ریزنز کی وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے عموماً، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے ہی نہیں قسم کھانے کی، تو اچھا جب قسم کھائی جاتی ہے تو کوئی بہت ہی قیمتی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، کوئی بیش قیمتی چیز کی قسم کھائی، کوئی معمولی سی چیز کی تو قسم ہے، کوئی ایسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن جن چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں قرآن پاک میں، تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے جتنی ساری کائنات پیدا کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے سورج کی، چاند کی، ستاروں کی ساری قسمیں کھا کھا کے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی رسالت، قرآن پاک کی حقانیت کی، قبر وقت کی بھی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، تو بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے واؤ قسمیہ بہت جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر قسم ہے قرآن باحکمت کی، ہم کل بھی اس کو ڈسکس کر چکے تھے کہ قرآن پاک کو حکیم کیوں کہا گیا؟ حکیم تو کوئی انسان کو کہا جاتا ہے نا، کوئی بے جان چیز، یعنی قرآن پاک کیا یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمیں راہ اپنے فضیلت میں بھی پڑھا تھا کہ یہ راہ حق کی رہنمائی کرتی ہے، تو یہ کس طرح سے انسان کی رہنمائی کر سکتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حکیم کی صفت کے ساتھ میں بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک یہ باحکمت ہے، انک لمن المرسلین، اس کے بعد میں فوراً یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی حقانیت کو ثابت فرما رہے ہیں کہ آپ بے شک انک لمن المرسلین، تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی نا اس کا یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ آپ یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے اعلیٰ صراط مستقیم،
سیدھے راستے پر ہے۔ صراط کہتے ہیں اس کا جو حروف مادہ جو ہوتا ہے اس کا صاد، را اور طا ہے۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، اور مستقیم میں اصل میں تھوڑا تھوڑا میں آپ لوگوں کو اسی لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ورڈز جو ہے نا قرآن پاک کے، یہ بہت ریپیٹڈلی آتے ہیں، بار بار قرآن پاک میں یہ ورڈز آئیں گے۔ صراط تو آپ کو بہت بار آئے گا، مستقیم یہ قاف، واو اور میم، یہ کہتے ہیں، اس کو اصل میں ہم کہتے ہیں کھڑا ہونے کو کہتے ہیں، جو آپ نمازوں میں بھی دیکھیں قیام کرنا، قوما، یہ ساری چیزیں کھڑے ہونے کے لیے استعمال ہو۔ مستقیم جو ہے اصل میں استقامت سے ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ، سیدھی چیز کو جب آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں نا، کوئی چیز جب سیدھی ہو تو استقام ثابت، یعنی کوئی ثابت قدم ہو اگر، تو اسی سے نکلا ہے مستقیم۔ تو یہ صراط کی صفت بن کے آتا ہے، اعلیٰ صراط مستقیم، کس راستہ، راستہ کیسا ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے، سیدھے راستے پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ایسی رسالت جو کہ حقیقت اور صراط مستقیم پر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی نبی علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت کے ساتھ ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، بلا شبہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آپ کی راہ سیدھی راہ ہے، اس کی پیروی کرنے والا یقیناً کامیاب ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھانے کے بعد میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو قسم ہے قرآن کی، یہ باحکمت کتاب ہے اور آپ رسولوں میں سے ہے، بے شک اصل میں اللہ تعالیٰ کو انا جب ہم کہتے ہیں نا بے شک تاکید کے لیے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ سب کہنے کی، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ، شک و شبہ کو جب دور کرنا ہوتا ہے، انا کا بہت ہی پاورفل ورڈ ہے عربک گرامر میں، اور جب خاص طور سے قرآن پاک میں جب آتا ہے انا جب آ جاتا ہے تو بہت تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہے، سیدھے راستے پر ہے، جو آپ کا راستہ اختیار کر لے وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں یہ بار بار اس طرح سے فرمایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو اس زمانے کے جو کفار مکہ ہوتے تھے، وہ اسی بات کا انکار کرتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کے پاس جو کتاب آ رہی ہے یہ تو من گھڑت کتاب ہے، آپ خود سے کتنے کتنے القاب دیے تھے، ساحر ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اور جو لوگ حج کے لیے آتے تھے کہ آپ ان کی بات ہی مت سنو جا کے، اگر آپ ان کی بات سنو گے تو آپ بس وہ بات کی یقین کر لو گے، تو ان کو لگتا تھا کہ یہ سحر کر رہے ہیں، ان کے الفاظ میں جادو ہے، کیونکہ وہ فصیح اور بلیغ تھے۔ مکے والے جو مشرکین مکہ تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت سے پہلے یہ لوگ شعر لکھتے تھے اور مکے پہ کعبہ شریف کے اوپر لٹکا دیتے تھے، جب تک کہ اس کی ٹکر کا کوئی شعر نہیں آتا وہ لٹکا ہوا رہتا تھا وہاں پر۔ تو وہ اشعار اتنے زبردست، ان کی بلاغت اتنی تھی ان کی زبان، عربی زبان کے اوپر، کہ وہ بہترین بلیغ تھے۔ جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ حیران ہو گئے اس چیز کو دیکھ کے کہ یہ کون سا کلام آ گیا، ان لوگوں نے کبھی ایسے سنا ہی نہیں تھا کلام۔ اس کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے قرآن پاک میں رائمنگ بھی ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی واقعات ایسے زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پیش کر رہے ہوتے، ایک آیت سے دوسری آیت ایسی جڑی ہوتی۔ آپ ہم کیونکہ عربی دان نہیں ہے، ہم کو عربی نہیں آتی، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان کو پتہ ہے، ان کی زبان میں جب کبھی ٹنگ ٹویسٹر جو ہوتا ہے نا، ثقل جسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ادائیگی میں اگر مشکل ہو تو وہ ورڈز ہی یوز نہیں کرتے عربs، کوئی ایسی زبان ان کے الفاظ ہی ایسے نہیں ہوتے کہ جس کے اندر ادائیگی میں مشکل ہوتی، کیونکہ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہم ایک ہی طرح ادا کرتے ہیں نا، مخرج نہیں ہے ہمارے پاس کہ تین سواد سا، ایسے نہیں، ہمارے پاس ورڈ ایسے نہیں ہوتے کہ زبان آگے پیچھے کرنے سے اس کے میننگز بدل جا رہے ہیں، اس کی ادائیگی بدل جا رہی، لیکن ان کے پاس ہے نا، ہا الگ ہوتا ہے، ہا الگ ہوتا ہے، تو ان کے پاس اگر دو ورڈز کے مخرج جیسے ادائیگی کا جو پوائنٹ آف آرٹیکولیشن ہوتا ہے نا، اگر وہ چینج ہو گیا اور وہ ایسے ہو رہا ہے کہ زبان پلٹ جا رہی ہے ایک ورڈ کی ادائیگی، تو وہ ورڈ استعمال ہی نہیں کرتے، ان کی زبان میں ہی نہیں استعمال ہوتا، ان کے پاس ہی نہیں ہوتا۔ اتنے زبردست وہ لوگ شاعر رہتے تھے، اتنی بہترین انداز میں وہ لوگ شاعری کرتے تھے، اور ان کے پاس کی جو شاعری میں تمثیل، جس کو مطلب مثالیں جو دیتے، ایگزامپلس جو دیتے نا، ایسے ان کے ایگزامپلس ہوتے تھے کہ عجیب عجیب طریقے سے وہ تشبیہ دیتے تھے۔ آنکھوں، اگر کسی کی آنکھ ڈسکرائب کرنا ہے، اس کے اندر کاجل لگا ہوا، تو اس کو اتنی گہرائی سے ڈسکرائب کرتے، وہ پتہ نہیں رات ہے، وہ ہے، آپ اردو زبان میں تو اس کی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمام چیزوں کے اوپر ایسے پانی پھیر دیتے ہیں نا، جیسے اس طرح سے جب قرآن پاک وہ لوگ سننے لگے تو وہ حیران ہو گئے، اس کی مثالیں ایسی ہوتی ہیں، اس کی زبان ایسی ہوتی ہے، اس کی رائمنگ ایسی ہوتی ہے، جیسے وہ ہوتا ہے نا عربی، اگر کوئی شاعری سے جستجو رکھنے والے ہو تو لوگوں کو پتہ ہے قافیہ بند ہوتا ہے، پھر وزن ہوتا ہے کلام کا کہ بھی ہاں یہ پہلا جملے میں اور دوسرے جملے میں وزن ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں وہ لوگ شاعر لوگ دیکھتے تھے، تو یہ لوگ کیونکہ شاعر تھے تو جب سنتے تھے قرآن پاک تو پریشان ہو جاتے تھے۔ آپ کبھی دیکھ لو، عربی زبان آپ لوگ بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ قرآن پاک کی عربی اور نارمل عربی جیسے ہم لوگ پڑھتے تھے اپنے ٹائم پہ، تو قرآن پاک کی عربی پڑھنے کے بعد میں اگر ہم احادیث مبارکہ پڑھیں تو آسانی سے فرق محسوس کر لیتے کہ بھی حدیث مبارکہ ہے، اور کیونکہ قرآن پاک کا جو اوزان ہوتے نا، اس کی جو ڈیپتھ ہوتی اور اس کی جو وزن ہوتا کلام کا، وہ بالکل ڈفرینٹ رہتا۔ ہم جیسے عام اجمی لوگ، عام جو ہم بالکل عربی نہیں آتی، ہم لوگ سمجھ جاتے، تو وہ لوگ کیسے سمجھتے تھے ہوں گے؟
تو वो लोग मानते नहीं थे इस चीज़ को कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुरान पाक है वो मिन जानिब अल्लाह, हालाँकि उनके दिल इस चीज़ की गवाही दे रहे होते थे कि ये कोई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा। बल्कि जैसे हमें कहा, हम लोग इसके अदबन हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने और लिखाने वाला उस्ताद, क्योंकि उस्ताद का मर्तबा शागिर्द से बढ़ जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो दर्जे पे किसी को फ़ाइज़ ही नहीं किया कि जब उस्ताद किसी को पढ़ा ले, तो फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्जे में किसी को भी ऊँचा नहीं रखा अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला को ये पसंद ही नहीं था। अल्लाह ताला खुद उस्ताद है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। तो इसी वज़ह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखते थे, ना किताबें पढ़ते थे, ना कहीं जाते थे, ना आते थे। तो पानी की मिसालें, जो मिसालें दी गई, वो हैरान हो जाते थे कि ये तो सहरा में रहने वाले ऐसी कैसी मिसालें दे रहे हैं। इनको तो शायरी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदत मुबारक ऐसी थी कि एक शेर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके काफ़िया बंद के साथ में नहीं अदा करते थे। तो सब लोग को पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायरी भी नहीं करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सिफ़ात मुबारका था, उसमें से शायरी नहीं करते थे। ज़बान, जो अरबी ज़बान लिखने पढ़ने से अल्लाह ताला ने उनके उस्ताद ही नहीं किसी को मुक़र्रर फ़रमाया था। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद अगर कोई एक इंसान इस तरह से कलाम जारी करे, तो वो तो मान लेते थे इस चीज़ को कि ये मिन जानिब अल्लाह कलाम है। लेकिन क्योंकि हरदर्मी थी उनके अंदर, यही चीज़ को अल्लाह ताला आगे बयान कर रहे हैं कि उनकी जो सिफ़त थी ना, ये सिफ़त कह लें या ख़ामी, उनकी तो ख़ामी थी, उनके अंदर तो जो हरदर्मी थी, और वो जो ये रसूम और रिवाज में अपने आप को जकड़े हुए थे। क्योंकि जैसे मैं आप लोग को एक पस मंज़र खींच के बता रही हूँ उन लोगों का कि वो उस दौर में आप लोग चले जाएँ वक़्तिया, कि वो कैसा दौर था। काम तो कुछ होता नहीं था। रातों में बैठते थे, शायरी करते थे, तिजारत करते थे, कहवा, शराब पीना, और ऐसी मतलब जाहिल कौम थी जिसके ऊपर कोई नबी नहीं आया था, कभी भी। उनके पास जो वो लोग वो कहते थे कि हम दीन इब्राहिमी पर हैं, और ईसा अलैहि सलाम के बाद में नबी अलैहि सलाम के दरमियान में कोई नबी नहीं है। तो ये जो ज़माना था, ये ज़माना फितरत था। जिसे कहा जाता है ज़माना फितरत। तो ज़माना फितरत यानी इंसान अपनी फितरत के ऊपर कायम था। उस ज़माने में कोई नबी नहीं आए थे। तो हर हर इंसान या तो पिछली किताबें पढ़ के उसके ऊपर, क्योंकि पिछली किताबें जो थी आसमानी किताबें, वो सब गलत-मलत हो गई थी। त चेंज कर दी गई थी। यहूदियों का भी हमने सूरह बकरा में देखा था, वो किस तरह से चेंज कर दिए थे अपनी किताबों को, आसमानी किताबों को। ये नसरानियों ने भी चेंज कर दिया था। या तो कोई राहिब बन रहा था, पता नहीं, दीन फितरत पे आ गया था इंसान। बस ये मानते थे, हाँ ठीक है, फितरत पे आ गए थे। तो ये जो दीनी फितरत थी, अब अरब्स के अंदर कोई थे ही नहीं, रसूल आए ही नहीं थे। तो जब ये नहीं आया, तो अब उनकी जहालत का आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे, सारा कुछ देखा पढ़ा होगा कि पेट चीर के वो लोग आंतें निकाल के मुँह में पकड़ लेते थे, खा लेते थे, कलेजा कच्चा खा जाते थे, सर की खोपड़ी फोड़ के। दुश्मनी इतनी रहती थी कि खोपड़ी में शराब डाल के पीने के बाद कस्में खा लेते थे ये लोग, और नस्ल दर नस्ल उनके अंदर कत्ल का रिवाज चलता था। हमने जब सूरह बकरा पढ़ा था, उसमें आपने देखा था ना कि कातिल को माफ़ करना और मुआवज़ा लेना और दहेज लेने के बारे में, कि क्यों वो नाज़िल हुआ था और कितना उनके ऊपर गिरा था वो चीज़। शराब छोड़ने का जब हुक्म हुआ, तो आपने पढ़ा है सूरह बकरा में कि शराब की नदियाँ बहती थीं, कोई ऐसा गुनाह नहीं था ये जो नहीं करते थे। सबसे जाहिल कौम, इनके पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे ज़बरदस्त उनका निखार दिया। तो यहाँ पर आगे की जो आयत है, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, ये नाज़िल किया हुआ गालिब मेहरबान का। ये जो कुरान पाक है, अब देखें, आप देख रहे होंगे आयतों में किस तरह से ट्विस्ट हो रहा है अल्टरनेटली। यासीन फरमा दिया, वल कुरआनिल हकीम। अब ये कुरान की बाहिकमत होने की कसम खा ली अल्लाह ताला ने। फिर आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर 2 आयतें हुई, फिर जो 5वीं आयत है, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लेकिन नाज़िल किया हुआ गालिब मेहरबान का। तो ये जो अब यहाँ से कलाम के बारे में हो रहा है। अल्लाह ताला की जो कुरान पाक नाज़िल हुई है, ये मिन जानिब अल्लाह है। यहाँ पर 2 सिफ़तें आ गई। अज़ीज़, आप देखें, अज़ीज़ जो होती है ना, अल्लाह ताला का अज़ीज़ होने का ज़िक्र, अज़ीज़ यानी ज़बरदस्त, कब आता है पता है आपको? ये अज़ीज़ बहुत ही जब गुस्से का और ज़बरदस्त, और मतलब अल्लाह ताला की जलाली फ़ितरत है ये। जलाली अस्माए में से, अस्माए हुस्ना में से। और रहीम रहमत है। तो 2 ऐसी, आग और पानी को अल्लाह ताला ने एक जगह कर दिया। तो इसका मकसद क्या है? तो ये अल्लाह ताला का जो अज़ीज़ होने का ज़िक्र है, ये इस हकीकत को बयान करने के लिए है कि वो इस किस्म की अज़ीम और गैर शिकस्त पज़ीर किताब, अब देखिए कितनी बड़ी किताब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कुरान पाक है, जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये बाहिकमत है। पहले उसकी तारीफ़ फरमा दी, फिर ऐसी किताब को अल्लाह ताला के पास तो इतनी कुदरत है कि अल्लाह ताला चाहे तो सारे नाफ़रमानों को ख़त्म कर दे और फर्माबरदारों को पैदा कर दे, जो इतनी अल्लाह ताला की इताअत फरमाएँ। अल्लाह ताला के पास सारी कुदरत रखते हुए भी अल्लाह ताला ने क्या किया, इस कुरान को बनी आदम यानी इंसानों के ऊपर नाज़िल किया, और ये एक मोजज़ा है
कब तक के लिए? हमेशा, हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने इस किताब को एक मौजिज़ा बना दिया। हर सूरत में ये बाक़ी रहेगी, हर ज़माने में ये बाक़ी रहेगी। अल्लाह ताला ने वादा फ़रमा दिया और कुरान पाक खुद इसकी दलील है। खुद कुरान पाक में आयतें फ़रमा दी अल्लाह ताला कि ये मेरी तरफ से किताब उतरी है और इसको कोई नहीं बदल सकता। अगर तुम्हारे अंदर आपने सूरह बकरा में सुनी है, जाओ ठीक है तुम लोग वो करते हो तो जाओ अपने ही लोगों को ले आओ और सबसे छोटी आयत जो सूरह कौसर है, छोटी-सी सूरा है। उस जैसे एक सूरा बना लो या एक आयत बना लो और तुम्हारे ही लोगों से उसको चेक करवा लो, फिर तुम लोग खुद तुमको पता चल जाएगा। यानी हरगिज़ तुम नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ने उसके अंदर कतई तौर पे मुहर लगा दी कि तुम इस जैसी कोई किताब नहीं बना सकते। तो ये किताब का अ, कितना बड़ी चीज़ है, ये अज़मत किताब है। अल्लाह ताला ने क्या किया, ये मौजिज़ा भी है और ये हमेशा बाक़ी रहने वाला है। सारी ताकत के बावजूद अल्लाह ताला की ये अज़मत है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में इसको उतार दिया और अल्लाह ताला ने इसकी अज़मत हमेशा सबके दिलों में रहेगी। लेकिन अल्लाह ताला की अज़ीज़ियत इसमें ये है कि अल्लाह ताला ने हमें दे दी है किताब। क्योंकि इसके साथ में अल्लाह ताला ने जो रहीमियत का जो सिफ़त यहाँ पर जो बयान की है, उसके ऊपर उसकी बिना पर हम ये इस चीज़ के ऊपर कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी बाबरकत किताब को अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाते हैं, रहीमियत वाली सिफ़त है, इसी वज़ह से अल्लाह ताला ने इसको इंसानों के हाथ में दे दी। कि भई तुम इसको पढ़ो, इस पे अमल करो, इसके अवामिर के ऊपर अमल करो, इसके नवाही से बचते रहो और तुम्हारे लिए वो वादे हैं जो मैंने इस किताब में फरमा दिया। इसकी एक और मतलब बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इसकी एक और तफ़सीर का पहलू बयान किया है, वो ये है और दोनों भी अपने एतबार से सही है कि अल्लाह ताला की अज़ीम फ़ितरत है, इस वज़ह से अल्लाह ताला ने इस किताब को, क्योंकि बाअज़मत किताब है, इसको नाज़िल फ़रमाई है और क्योंकि अल्लाह ताला रहीम है, अरहमुर राहिमीन है और रहीम ज़ात है, अल्लाह ताला की मेहरबान है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उस हकीकत को बयान करने के लिए अल्लाह ताला की रहमत का तकाज़ा ये था कि इस किस्म की अज़ीम रहमत को अल्लाह ताला इंसानों को दे दे। इस वजह से भी है तंज़ील के साथ, क्योंकि दोनों जुड़े हुए अज़ीज़ और रहीम, इसकी सिफ़त यहाँ पर। और बाज़ मुफ़स्सिरीन इसके बारे में ये फ़रमाते हैं कि बाज़ मुफ़स्सिरीन ये फ़रमाते हैं कि दोनों औसाफ का अलग-अलग रद्द-ए-अमल है। ठीक है? कि कुरान जो है, कुरान हकीम तो असल आसमानी किताब है। इसका जो अल्लाह ताला ने इसका जो नुज़ूल किया है हमारे ऊपर, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमारे पास भेजा है। किसी का माइक खुला है, आप लोग माइक बंद कर लीजिए। किसका माइक खुला हुआ है? थोड़ा-सा माइक चेक करके बंद कर लीजिए। माइक मैं चेक करती हूँ, 1 मिनट। एक मिनट। हुँ, चलिए। अच्छा, तो फिर अल्लाह ताला ने हम तक 2 चीज़ें भेजी, रसूल को भेजा और कुरान पाक को हम तक भेजा, क्योंकि अल्लाह ताला की अज़मत है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी किताब को नाज़िल फ़रमाया और अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को दे दिया। अगर इसके अंदर अब यहाँ पर 2 पहलू हैं, जो मुफ़स्सिरीन इसके बारे में बयान फ़रमा रहे हैं, वो ये है कि इख्तियार भी दे दिया गया इंसान को। अगर वो इनकार करेंगे, तो सिफ़ात क़हर का ताल्लुक जो है उन कुफ़ार के साथ है। जो अज़ीज़ वाली जो सिफ़त है ना, फिर वो इनकारियों के साथ में है। अल्लाह ताला ने इनकार पर उनके सज़ा के बारे में अल्लाह ताला ने आगे सूरत में बताया हुआ है, सूरह यासीन में और मुख्तलिफ़ सूरतों में। और जो लोग इसका इकरार करते हैं, जो मानते हैं, उनके लिए वो मेहर वाली जो सिफ़त है, वो अल्लाह ताला उनका ताल्लुक हो जाता है कि बंदा जब इस चीज़ का इनकार करने वाला है, तो अल्लाह ताला की सिफ़त क़हर के साथ में वो मुंसलिक हो जाता है। वो वर्ड्स जो होते हैं थोड़े से उर्दू वर्ड्स को इंग्लिश में करने के उसमें क्या हो जाता है, कभी-कभी लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि थोड़े कोई वर्ड्स अगर मुश्किल होते हैं जो उर्दू में, तो उसको मैं ईज़ी लैंग्वेज में कर लूँ, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि अदब का तकाज़ा होता है, क्योंकि कुरान पाक है और हम अपने अल्फ़ाज़ की रद्द-ओ-बदल में, अल्फ़ाज़ की हेर-फेर में ताज़ीम का मयार कम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं अल्फ़ाज़ को उर्दू में ही उतने ही गहरे रखने की कोशिश करती हूँ, फिर उसको थोड़ा-सा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को।
تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، وہ احکامات کے اوپر جب بندہ عمل کرنے لگ جاتا ہے نا، تو پھر وہ صفت مہر کے ساتھ میں جڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ انکار کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان نفاق کرنے والے منافقین ہیں، جب یہ لوگ تمام ظاہری نشانیاں دیکھنے کے باوجود جب وہ انکار کر دیتے ہیں قرآن پاک، کیونکہ تنزیل کے ساتھ آ رہا ہے نا دونوں صفت، تو انکار کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کون سی اللہ تعالیٰ کی جو صفت عزیز ہے، یعنی صفت قہر ہے، اس کے ساتھ میں وہ جڑ جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جو عزت لفظ آیا ہے نا، وہ ڈرانے کا مظہر ہے، ڈرانے کے لیے آیا ہے، اور جو رحمت ہے وہ بشارت کی مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی بشارتیں یا خوشخبریاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یہ رحمت والا لفظ وہ اس کا مظہر بنا ہوا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور رحمت کی بنا پر کیا کیا، عظیم آسمانی کتاب انسانوں کو دے دی، دونوں صفتیں ہیں، اور کیونکہ وہ کتاب قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے دیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سبحان اللہ کتنا پیارا ہے کہ قہر کے آگے مرحوم نہیں، اگر کوئی انسان قہر کرتا ہے تو پھر وہ بچے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی جو قہاری ہے اور جو قہر والی صفت ہے، اور جو دوسرا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہر کی چوکھٹ پہ ہے، وہ محروم نہیں ہوگا، کہ جو بندہ اطاعت کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بتایا ہے، حکم فرمایا ہے، ان چیزوں کو جب وہ مانتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی چوکھٹ پہ ہے، وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوگا۔ لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قہر کو اپنی طرف دعوت دے کے بلا رہا ہے نا، تو پھر وہ قہر کے آگے مرحوم نہیں، وہ پھر پا لے گا جو وہ اپنی طرف دعوت دے کے بلا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر یا آسمانی کتاب کی جو حقانیت ہے نا، اس کو قسم اور تاکید کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے جواب میں جیسے پچھلی آیت میں نے آپ کو اس کو سمجھا دیا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صراط مستقیم پر قائم ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف جو بیان کیا ہے، جو کوالٹی بیان کی گئی ہے، وہ دو چیزوں کے ساتھ میں بیان کی گئی ہے کہ آپ اس کو دیکھیے دو کوالٹیز ہیں، آپ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے، اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پہ۔ رسولوں میں سے اور صراط مستقیم پر ہے، یہ دونوں صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو توصیف جسے ہم کہتے ہیں صفت جو بیان کی جاتی ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو مطالب اور مقاصد ہوتے ہیں، جو انٹینشنز ہوتے ہیں، جو کچھ بھی مقاصد یعنی جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو انٹینشنز ہوتے ہیں نا، وہ خود یہ بیان کرتے ہیں، یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان کی راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، اور اگر ہم کسی بھی نبی کی جو ہم پاسٹ لائف ہسٹری دیکھتے ہیں نا، تو پھر اسے یہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ سے صراط مستقیم پر رہے، جو کوالٹیز ان میں ہوتی ہیں وہ خود ان کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ آج جو کوالٹیز آپ نے دیکھا ہوگا، جتنی بھی انبیاؤں کے آپ نکال کے سیرت پڑھیں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے، تو وہ ہمیشہ سے مادرزاد وہ نبی ہوتے تھے، ماں کے پیٹ سے ہی ان کی نبوت ثابت ہو چکی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا، یوسف علیہ السلام کا، جتنے بھی انبیاؤں کے جو واقعات تفصیل سے آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جو تفصیل سے آئے ہیں واقعات، وہ ان کی جو کوالٹیز ہوتے ہیں نا، قسم کھانے کے لیے قسم کھا کے اس کو دلیل ثابت کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے اندر وہ کوالٹیز ان بلٹ ہوتے ہیں پہلے سے ہی، ہمیشہ سے ہی۔ تب اس کے اندر ایک اور سوال کیا آتا ہے کہ آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا گیا ہے اور عام مشرکین کو کیوں نہیں کیا گیا؟ اب جس کو ڈرانا ہے انہیں کو تو ڈرانے کے لیے خطاب کرنا چاہیے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں خطاب کیا گیا؟ جیسے یاسین کہا گیا ہے نا، تو عام لوگوں کے لیے کہا جا سکتا تھا، اے مشرکین، اے انسانوں، اے ایمان والوں، کسی کو اس طرح سے کہا جا سکتا تھا۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خود جانتے تھے کہ وہ نبیوں میں سے، انبیاؤں میں سے وہ صراط مستقیم پر ہے، اور یہ قرآن پاک اللہ کا باحکمت کلام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہاں پر ریفر کیا گیا ہے، ان کی طرف کیوں مخاطب کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ
جو انا کی ہم جو ضمیر میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ انکا، یہ جو کاف کی جو ضمیر ہے انا کے ساتھ میں جڑی ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی لوٹتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا گیا؟ تو کیا ہوتا تھا وہاں پر کہ جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اتنا مطلب حالات اتنے خراب تھے. آگے کی آیتوں میں آپ اس کا شان نزول بھی آپ کو میں بتاؤں گی کہ ابو جہل آپ صلی اللہ طاق میں رہتا تھا وہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے سجدے میں جائیں گے تو وہ لا کے اونٹ کی اوجڑی، آپ کو پتہ ہے اونٹ کی اوجڑی اتنی وزن ہوتی ہے کہ عام انسان بھی نہیں اٹھا سکتا. اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ سر مبارک پہ ڈال دیتا تھا اور بہت مطلب اتنا تنگ کرنے کی، اذیت پہنچانے کی در پہ رہتے تھے وہ لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کافی وہ ہو جاتا تھا، تکلیف میں آ جاتا تھا. تو اس چیز کی تسلی کے لیے اصل مقصد یہ تھا کہ بات کی تاکید کی جائے اور تسلی دی جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ حق پر ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، چاہے لوگ قبول کریں چاہے نہ کریں، آپ اپنی جو ایک عظیم ذمہ داری ہے اس میں کوشش کرتے رہیں، اور جتنے لوگ مخالفین ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں ان کی دعوت کو قبول نہ کریں. یعنی وہ آپ نے دیکھا نا سورہ کافرون میں کہتے ہیں کہ آپ کچھ دن کے لیے ہماری دین پہ آ جائیں، ہمارے دین پہ عمل کریں، پھر ہم آپ کے دین پر کچھ دن عمل کریں گے. یہ جو ان کی دعوت ہوتی تھی کہ وہ ان کا مقصد اور ان کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ نبی علیہ وسلم اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین پہ آ جائیں. یہودی ہوتے تھے یا پھر جو صحابہ ہوتے تھے ان کو بھی ہمیشہ ورغلاتے رہتے تھے کہ بھئی آپ تم ان کا چھوڑ دو اور تمہارا تو وہاں پر بڑی ذلت ہے تم کو اور اس طرح کا. تو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو کچھ بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے دعوت کے پیش نظر، جو آپ کچھ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں آپ اپنا کام کرتے رہیے، اور جو کچھ بھی جو آپ کے افعال ہیں ان میں کمی نہ کیجیے. لوگوں کے رد عمل سے ہمارے اپنے افعال میں کمی نہ ہو. اس سے ہمیں بھی ایک سیکھ ملتی ہے، ہمارے لیے بھی ایک تسلی ہے، ہر اس انسان کے لیے تسلی ہے جو لوگوں تک اچھی بات کو پہنچاتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے والا ویسے ہی ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام دعوت کا کام کرتے تھے. کیونکہ آگے تو کوئی نبی آئیں گے نہیں اس امت میں، یہ جو نبوت والا کام ہے یہ امتیوں کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، ان کے کاندھوں پہ رکھ دیا گیا ہے. تو جو کوئی بھی دنیا میں آخرت مرنے تک بھی جو دین کی بات کہتا ہے وہ اس کے ساتھ مخالفین جڑے رہیں گے. تو جیسے نبی علیہ السلام کو تسلی فرمائی جا رہی ہے، ساری امت کے ہر اس شخص کے لیے تسلی ہے جو یہ دین کی دعوت کا کام کرتا ہے، چاہے کسی بھی لیول پہ کیوں نہ ہو. ضروری نہیں کہ کوئی ایک انسان عالم ہو کے دین کا کام کرے. چھوٹی سی بات ہمیں اچھی بات پتہ چل گئی، ہم کسی کو کہتے ہیں تو چار لوگوں میں ہم ایک اچھی بات کہتے ہیں، چار میں سے پانچ مخالف ہو جاتے ہیں، ایک بندہ سن لیتا ہے کہتا ہے ارے بھائی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، خود کا عمل تو دیکھو کیسا ہے، خود تو عمل کرتے نہیں، ہمیں بڑے دعوت دے رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں بھی یہ تکلیفیں تھیں. تو اب انسان کمزور پڑ جاتا ہے نا، دعوت ایک بار بولتا ہے، دو بار بولتا ہے، تین بار بولتا ہے، آخر میں تنگ آ کے بولے چھوڑو بھائی میری تو کوئی سنتے نہیں ہے، میں کہہ کے کیا فائدہ، چلو تمہارا عمل تمہارے ساتھ میرا عمل میرے ساتھ. ایسے نہیں ہے. اب انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا ہے، ماتحتوں کے اوپر بہت زیادہ کوشش کرنا ہے، کیونکہ آپ کی اولاد ہے، آپ کے نیچے جو ہے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہر انسان سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہر انسان کو اپنی کوشش جاری رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ خود تسلیاں فرما رہے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی فرما رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ساری امت کے لیے تسلی ہے. اب یہاں پر دیکھیں آیت آگے کی جو آیت ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ انذار جو ہوتا ہے یہ ڈرانے کے لیے آتا ہے یہاں پر، تاکہ آپ ڈرائیں. تنذرا قوما، وہ قوم یعنی اس قوم کو آپ ڈرائیں، انذرا کہ نہیں قوما ما انذرا کہ نہیں ڈرائے گئی. جو ماں ہے میں آپ کو شاید سورہ بقرہ میں بتا دی تھی، ماں چار قسم کا آتا ہے، ایک ماں کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں. اور جو پڑھتے ہیں نا اس میں بہت، جب آپ کا ترجمہ سمجھ کے پڑھیں گے تو کہاں رک رہے ہیں کہاں نہیں رک رہے ہیں بہت احتیاط سے رکیں، کیونکہ بعض جو پنسورے سے پڑھتے ہیں وہ کہیں کہیں لائن چینج ہوتی نا، تو وہاں پر قوم ماں ایک لائن میں آ جاتا ہے، نیچے کی لائن میں انذرا آتا ہے. تو یہ والا اس طرح سے یہاں پر قوم ماں پہ نہیں رکنا ہے، پھر قوم ماں انذرا ایک لفظ ہے، ماں انذرا نہیں ڈرائے گئے. اگر آپ قوم ماں کو روک دیں گے، انذرا کو الگ لے جائیں گے تو بہت ہی خراب معنی بنتا ہے اس کا. اگر آپ، ہمیں تو معنی پہلے نہیں سمجھ آتے تھے، اب سمجھ کے پڑھا کریں. لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، وہ قوم کو ما انذرا نہیں ڈرائے گئے آباؤہم ان کے باپ دادا، فہم غافلون پس وہ غافل ہے. غافلون غافل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، پس وہ غافل ہے. تو اب یہ جو کس کے بارے میں ہو رہا ہے، یہ قوم کون ہے؟ یہ مشرکین مکہ، قریش جو ہے، مشرکین مکہ نہیں بلکہ جو قریش کے لوگ تھے، مکے کے جو لوگ تھے، وہ ان کے پاس، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس کوئی نبی آئے نہیں تھے، بہت عرصے سے نہیں آئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو بہت لمبا عرصہ تھا وہ بھی ٹائم جو ہے دین فطرت پہ تھا. تو ایسی قوم کو ڈرائیں جو کہ ان کو کوئی ڈرانے والے نہیں آئے. تو یہ ان کا بڑا ایک عجیب تھا کہ
جو اس کا اگر ہم اب بامحاورہ ترجمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں اور خبردار کریں کہ جن کے آبا و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، اس بنا پر وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے۔ اب یہ جو قوم تھی، یہ جو قریش تھے، قریش مکہ تھے، یہ لوگوں کے اندر جیسے ان کے اندر ایک ڈرانے نہ ڈرانے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک فطرت بن چکی تھی، عداوت کی اور دشمنی کی، اور یہ ساری چیزیں ان کی فطرت۔ ایک ہوتا ہے نا انسان جب اپنے آپ کو درست نہیں کرتا، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتا، تو وہ اس کے جو گناہ ہے نا وہ اس کی فطرت بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا خطرناک پہلو ہوتا ہے جو آپ آگے کی آیتوں میں دیکھیں گے۔ ایک منٹ جی، تو اب یہ جو ان لوگوں کے اندر جو اناد ہوتا ہے، ایک ہردرمی جو ہوتی ہے نا کسی کسی کے اندر، جب انسان گناہ کے اندر اتنا آلود ہو جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، گناہ ایک حدیث مبارکہ، ایک دفعہ نبی علیہ السلام ایک کسی صحرا سے گزر رہے تھے، صحابہ سے فرمایا کہ لکڑی جمع کرو، صحابہ پریشان ہو گئے، صحرا ہر طرف ہی صحرا ہے، کہاں لکڑی ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ ڈھونڈو، تلاش کرو، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے آئے، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سب کو اکٹھا کر کے جلاؤ تو کافی بڑی آگ ہو گئی۔ تو آپ سے اس نے فرمایا کہ دیکھو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیکار نہ سمجھو، جب یہ اکٹھا ہو جاتی ہے تو بہت بڑی آگ بن جاتی ہے۔ تو یہی ہمارا حال ہے کہ ہم بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اگر ہم چھوٹا سمجھنے لگ جائیں گے تو جب یہ اکٹھا ہو جائیں گے نا تو یہ بہت بڑا گناہ بن جاتے ہیں۔ اور کوئی گناہ صغیرہ جب انسان کرتا ہے اور تواتر کے ساتھ بار بار کرتے رہتا ہے نا اس کو، تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ ہوتا ہے چھوٹا گناہ، گناہ صغیرہ میں ہی شمار ہوتا ہے وہ، لیکن بار بار ریپیٹ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، گناہ کبیرہ کے حکم میں آ جاتا ہے۔ کیونکہ گناہ کرنا، اصل اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ گناہ ہے کیا؟ گناہ ہے اصل میں اللہ کی نافرمانی۔ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو جب وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کے جب گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے اپنے گناہوں پہ، تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو سیاہ نقطہ پڑتا جاتا ہے، پڑتا جاتا ہے، پڑتا جاتا ہے، پھر دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سٹیجز ہیں پورے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ صرف دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پرد جمنا شروع ہو جاتی ہے اس سیاہی کی، پھر اس دل کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، پھر اس دل کے اوپر تالے پڑ جاتے ہیں۔ بس اس کے بعد میں اس کوئی چیز اس کے اوپر ہدایت کے بعد اثر نہیں کرتی۔ یہ جو آگے کی 3-4 آیتیں ہیں، یہ آیتیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم مشرکین مکہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم جس معیار ایمان پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ بہت ہی ایسا معیار ہے، سوچ لیں کہ پل صراط ہے، کٹیں گے تو سیدھا نیچے کفر کے دلدل میں پھنس رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا معیار ہی نہیں رہا۔ گناہ ہم اتنے آسانی سے کرتے ہیں اور ہمارے اندر کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ گناہ کا احساس جب ختم ہو جاتا ہے وہ خود ایمان کے زوال کی علامت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے اپنی قوم کو، پھر ساری انسانیت کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونچے معیار پہ پہنچایا ہے نا، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں وہی سمجھا رہے ہیں کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہاں پر میں کیونکہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہی ہوں، لیکن آپ لوگ جب کلام کریں، یہ بڑا مد ہے، اس کو 5 حرکات کھینچنا ہے۔ انذرا میں انذرا یہاں پر غنہ کرنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں لقد حق، یہ بہت ہی اگر انسان دیکھے نا تو بہت ہی اس کے لیے، ہمارے لیے بلکہ بہت ہی چمکنے والی آیت ہے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ تحقیق ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، بس وہ ایمان نہ لائیں گے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت بہت ہی چونکا دینے والی ہے ہر انسان کے لیے۔ یہ قول جو ہے نا، یہ بات کہ تحقیق ثابت ہو گئی، لقد حق ثابت ہو گئی، قول بات، علی اکثرہم ان میں سے اکثر پر، ان میں سے اکثر پر، فہم پس وہ لا یؤمنون ایمان نہ لائیں گے۔ ابھی کس کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہے؟ قول جو ہے یہ بات کی معنی میں آتا ہے، یہ کس کے اوپر یہ بات اصل میں ثابت ہو چکی ہے؟ تو یہ انسان جو ہے نا، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو
عام لوگوں کے اکثر جو ہے اکثرہ جو ورڈ ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ اکثر مومنین جو ہوتے تھے مشرکین جو ہوتے تھے مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو اس وقت گروہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. یہ اصل میں وہ لیڈرز کے لیے سرغناؤں کے لیے ہے جو بالکل کفر شرک اور عناد میں اس طرح پھنس چکے تھے کہ یہ لوگ بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے کہ خود ایمان نہیں لانے کی پلاننگ نہیں کرتے تھے, وہ اذیت پہنچانے کی اور دوسروں کو جو ایمان لائے ان کو کیسے تنگ کریں اور لوگوں کو کیسے بچائیں کہ ایمان نہ لائیں. منافقین اتنے اونچے درجے کے ہوتے تھے اس وقت میں کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھتے تھے, جیسے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے, اور اپنی مجلسوں میں جب شیاطین کے پاس جاتے تو کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل تو مذاق ان کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ تو جانتے ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو منافقین تھے سرغنائے تھے اس دور کے, ان کے اوپر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. فہم لا یؤمنون, کیوں نہیں لائیں گے؟ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو خود میرے اوپر کہہ دیا ہے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا, تو اس میں میری کیا غلطی؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. وہ اپنے گناہوں میں اپنے جو آبا و اجداد کا ایک ان کا جو انہوں نے اپنا ایک بنا لیا تھا, آبا و اجداد کے دین کو فالو کرنا ہے, ہم اسی کے اوپر چلیں گے اور ہم کوئی بات کسی کی مانیں گے ہی نہیں, یہ ضدی لوگ تھے. تو جب یہ ضد کرنے میں اتر آتے تھے تو پھر اب ان کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اپنے آگے کی جو مثال دی گئی ہے نا, تو مثال بھی اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ ان لوگوں نے وہ ضد کا, ان کو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ مال کی فکر میں رہتے تھے, ان کی جاہ کے جو پوزیشنز رہتے تھے, ہم لیڈرز ہی نہیں رہیں گے, نبی علیہ السلام سب بن جائیں گے وہاں پر, کوئی آئیں گے ہی نہیں یہاں پر عمرہ کرنے, کوئی ہمیں پیسے ہی نہیں دے گا. یہ جو ان کے ایک پس منظر تھا, ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہاں پر, اس وجہ سے ان کے اوپر بات ثابت ہو چکی تھی. اور یہ اکثریہم سے مراد نارمل لوگ نہیں ہے, ایک عوام الناس نہیں ہے, یہ وہ لیڈرز ہے. جو بندہ کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. سرغنا جو ہوتے ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, بدماشی کے لیڈرز جو ہوتے تھے, کفر میں شرک میں خود تو مبتلا تھے, کسی اور کو نہیں ہونے دیتے. تو آگے کی آیت سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. یہ میں آپ کو کل بھی بتائی تھی اس کے بارے میں کہ ان جعلنا, کہ بے شک ہم نے, ان جعلنا فی اعناق جو ہے نا, اصل میں عنق کہتے ہیں گردن کو, اعناقہم ان کی گردنیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کی گردنوں میں ڈالے ہیں اغلالن, یہ ہے طوق. میں آپ لوگوں کو کل بھی بتائی تھی, تو اغلال کی بہت لمبی اس کی وہ آتی ہے. اغلال جو ہوتا ہے غلل کی جمع ہوتی ہے, سوری غلل اس کا مصدر جو ہے غائن لام ہے غل. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ توق. تو توق بہت سارے قسم سے ہوتے تھے کیونکہ کنایتن بھی استعمال ہوتا تھا. تو کوئی چیز جیسے درختوں کے درمیان سے اگر کوئی نہر جاری ہو جاتی ہے, کوئی چیز کا درمیان سے بہ جانے کو بھی کہتے ہیں. اور لوہے کا اسی سے لیا گیا کہ لوہے کا ایک ایسا توق, مطلب پٹا جو گلے میں ڈالتے ہیں نا, وہ اس طرح کا پٹا ہوتا تھا کہ اس کے بیچ میں سے گردن پاس ہوتی تھی. تو وہ اس کو اس کی تشبیہن اس کنایتن اس کے لیے استعمال کرنے لگے لوگ, غل کے لیے, غین لام اس کے حرف مادہ ہے. یا پھر میں آپ کو جسے کل بتائی تھی کہ ایک گلے میں زنجیر وہ ڈالے جاتے تھے, گلے میں توق ڈالا جاتا تھا, اور پھر سزا کے طور پہ ہاتھوں کے اندر بھی توق ڈالے جاتے تھے. بیڑیاں جو ہم آج کل کے ہینڈ کفز دیکھتے ہیں نا پولیس والے جو کرتے ہیں, وہ ہینڈ کفز ڈال کے اس کو گردن پیچھے باندھ دیے جاتے تھے وہ ہاتھ. اور یہ جو ذقن ہے نا یہاں پر, الی اذقانہم اغلالن فہی الی الاذقانہم, ذقن کہتے ہیں یہ جالین جو جوائن ہوتی ہے تھوڑی, یہ جگہ کو ذقن کہا جاتا ہے. اذقان اس کی جمع ہے ذقن کی. تو یہاں تک فہی الی الاذقان, تو وہ کہاں تک ہے, پھر وہ تھوڑیوں تک ہے. ان کے جو توق ہے نا وہ اس کے مختلف تفاسیر ہے, بلکہ یہ اغلال کی تو اتنی لمبی تفاسیر ہے, پڑھ کے تو میرے خود رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنی سخت مثال یہاں پر دے رہے ہیں, کس کے لیے دے رہے ہیں آخر. ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ہم سورہ یاسین پڑھتے تو گردنوں میں توق ڈالے گئے, اس طرح سے ڈالے گئے کہ ان کی گردنیں, میں نے آپ کو بتایا تھا مقمحون کا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پہلے بالیاں ہوتی تھی گیہوں کی, پھر اس کا ستو بنانے کے اندر تشبیہ دی گئی کہ پھر وہ ستو پھانکنے کے لیے جو اینگل پہ اٹھتا ہے, کوئی چیز آپ پھانکنے کے لیے سر اٹھتا ہے نا ایک اینگل کے اوپر 35 40 ڈگریز 45 ڈگریز کے اوپر, وہ اتنے اینگل تک سر اٹھ جاتا ہے لوگوں کا, تو نیچے نہیں دیکھ سکتے وہ اپنا راستہ. تو پھر
وہ صرف وہ اینگل سمجھانے کے لیے، طوق کی ڈیپتھ بتانے کے لیے کہ کتنی ڈیپ ہے وہ گلے میں جو ان کا پٹا، آپ سوچیں ایک بالش کا میٹل کا کوئی کف ہے، ہینڈ کف جیسا ہوتا ہے، ویسے ہی کوئی پٹا ہے گلے میں پڑا ہوا لوہے کا، طوق تو لوہے کے ہی ہوتے ہیں نا، لکڑی کے بھی ہوتے تھے ہوں گے اس زمانے میں، اس کے ساتھ میں کبھی کبھی تشبیہ دی جاتی ہے کہ زنجیریں بھی باندھی جاتی تھی اس کے ساتھ میں زنجیریں، اور ہاتھ میں بھی طوق ڈلے ہوتے تھے، ہاتھ نیچے ہوتے تھے، کبھی کبھی زنجیروں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو پیچھے گردن کے پیچھے باندھ دیا جاتا تھا، اور ان کی کوہنیاں جو ہے عنق تک آتے تھے، ان کی ٹھوڑیوں تک آتے تھے، تو وہ خود ان کی کوہنیاں اتنے لیول تک آ جاتی تھی وہ کہ وہ پھر نیچے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے سمجھائی جا رہی ہیں، یہ سارا ڈسکرپشن جو ہے اغلال کا اور اذقان کا، اور ان کی جو مقمحون لفظ وہاں پر اتنا اونچا کیا گیا، سر اولل رہے تھے ان کے جو ورڈ استعمال ہو رہے ہیں، یہ صرف وہ بتانے کے لیے کہ ان کی نظر نیچے نہیں دیکھ سکتی، راستے کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور آگے کی جو آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ بھی آیت، یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں، اور اس کے ایک شان نزول بھی ہے کہ ابو جہل یا پھر وہاں کا ایک اور بھی قبیلہ تھا، یا پھر ان لوگ، وہ لوگ کیا کرتے تھے، ابو جہل ایک بار پتھر لے کے آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ماروں گا، جیسے ہی اس نے پتھر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، وہ پتھر اس کے ہاتھ سے چپک گیا اور ہاتھ وہیں پر اکڑ گیا، پھر وہ ویسے ہی آیا، جب آ گیا اپنی مجلس میں آ کے بولے کہ میں مارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میرا یہ پتھر میرے ہاتھ پہ چپک گیا اور میرا ہاتھ بھی اکڑ گیا تھا، تو پھر وہ جیسے وہاں آیا تو وہ پتھر ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اور پھر ایک اور بھی مشرک مکہ تھا، وہ بھی مارنے کے لیے جب کچھ تکلیف پہنچانے کے لیے گیا تو اس کی بینائی چلی گئی، تو یہ معجزہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب یہ تکلیف پہنچانے کی نیت سے آتے تھے، تو یہ لوگ جو پیچھے کی آیت میں ہے نا لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، کہ ان کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہے، اکثر لوگوں کے اوپر ان کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان ایمان نہیں لے گا، ہر کافر کے اوپر، ہر مشرک کے اوپر یہ بات ثابت ہو چکی، نہیں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اندر جو برائیاں تھی نا مکے کے اندر، وہ پوزیشنز کو امیجن کریں گے تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا، وہ سردار تھے اس زمانے کے، اور وہ لوگ جان بوجھ کے بھاگتے تھے، اب صرف وجہ کیا تھی ان کی، اپنی ضد، اپنی اناد، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو سردار سمجھنا، باپ دادا کے دین کے اوپر، وہ کہتے تھے ہم باپ دادا کے دین کے اوپر ہے، حالانکہ وہ گمراہ تھے، تو جب وہ گمراہ ہے تو کیا تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے؟ تو آگے کی دو آیتوں کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کے بعد بھی جب 10ویں آیت میں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ برابر ہے ان کے لیے، یعنی جتنے وہ لوگ جو تھے نا، کیوں نہیں ایمان لا رہے ہیں، یہ دو صفت جس کے اندر، جو کوالٹیز جس کے اندر پائی جائے گی، وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ان کو کسی بھی طریقے سے آپ ان کو بات سمجھائیں، وہ نہیں لائیں گے۔ تو یہ دو ایگزامپلس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نیچے کی طرف دیکھنا اور آگے کی طرف دیوار، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے کر دی ہے ان کے آگے، بین یدا، میں نے آپ کو پرسوں سیٹرڈے کے دن بھی سمجھایا تھا کہ بین ایدیہم سے مراد آگے لیا جاتا ہے، جو ہم آگے کو اعمال بھیجتے ہیں، آگے کی آیتوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہم آگے کو اعمال بھیجتے ہیں اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ بین ایدیہم، بین یدا کا معنی اکثر کنایتن ہاتھوں کے درمیان ہے نا، بینا یعنی درمیان، اور اید ید کہتے ہیں ہاتھوں کو، ایدیہم یعنی ہاتھ، تو ہاتھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے، تو جو آگے کی طرف کا اشارہ کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، سدن ایک دیوار ہے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے، سدن ایک دیوار ہے، فاغشیناہم، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، اللہ اکبر، یہ دو آیتیں ہمارے ذات کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے ان کو آگے ایک دیوار ہے، پیچھے ایک دیوار ہے، فہم لا یبصرون، تو اب دیکھیں فاغشیناہم، ان کو ڈھانپ دیا، بس فہم لا یبصرون، تو وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو اس دن سیٹرڈے کے دن اس کی تھوڑی سی پس منظر بتایا تھا کہ جب وہ انسان آگے جانے کو کوشش کرتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی تشبیہن مثالیں، مطلب جیسے بتایا گیا ہے کہ انسان جو سورسز آف آئیڈینٹیفیکیشن ہوتے ہیں نا، انسان کوئی چیز کو پہچاننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، آپ کی اپنے اندر پہچان، ایک ہوتا ہے انسان کے اندر ذات ہوتی ہے، ایک اس کا آفاق ہوتے ہیں، یعنی اس کی اپنی جو ذات ہوتی ہے وہ نفس ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں دلائل انفس اور دلائل آفاق، جو باہر کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو دیکھنا اگر آپ چاہ رہے ہیں تو جیسے آسمان ہے، زمین ہے، چرندے پرندے، ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کی ذات کو پہچان سکتے ہیں، اور اپنے اندر دیکھ کے، تو آپ کو اپنے اندر دیکھنے کے لیے کیا چاہیے، آپ کو دل، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے اگر آپ کہیں گے تو آپ کا دل ہے، آپ کا وجدان ہے، آپ کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک احساس دیا ہوئے حق اور باطل کو پہچاننے کا، وہ آپ کے اندر ہوتا ہے، اور آپ کی باہر کی چیزوں کو پہچاننا ہو تو پھر آپ کو کیا چاہیے، آنکھ ہے دی اللہ تعالیٰ نے، ناک دیا ہے، کان دیا ہے، اسکن دی ہے،
کہ ہماری جو سینس آرگنس ہے اس کے ذریعے سے ہم باہری چیزوں کو پہچانتے ہیں. ہمارے اندر کے پہچاننے کے لیے تو ہمارا دل ہے، ضمیر ہے، ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، ہمارا اپنا وجدان ہے. تو یہ جو دونوں آیتیں ہیں نا، اس کے اندر پہلے والے کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اغلال جو طوق ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے راستہ، وہ اپنی ذات کے اندر، وہ اپنے دل بھی ان کا غفلت کے پردوں میں اس طرح گر گیا ہے کہ وہ کچھ بھی وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب چیز. اور جو دوسری مثال دی گئی ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ ان کے آگے بھی ایک دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے. اچھا آگے پیچھے دیوار ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ سائڈ سے، جیسے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ سائڈ سے ادھر، سائڈ سے ادھر، سائڈ سے کوئی بندہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. کیونکہ آگے پیچھے کب ہوتا ہے؟ ادھر ہٹنے جاؤ تو ادھر آلریڈی اس کو ایک آبسٹرکشن ہے، یہاں بھی ایک آبسٹرکشن ہے. جب بھی وہ آگے جانے کی کوشش کرے، کوشش تو کرتا ہے نا سائڈ میں سے. اور یوزلی کیا ہوتا ہے جب بندہ سفر کرنا چاہتا ہے تو سائڈ سے نہیں جاتا، آگے جاتا ہے. یا پھر میں نے آپ کو اس دن مثال دی تھی کہ ہمیں کہیں راستہ بھول جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، سیدھے سیدھے جاتے ہیں، ارے ہم کہیں غلط آ گئے تو ڈیسٹینیشن سمجھ نہیں آیا، تو پھر سے ہم اپنے پرانے ڈیسٹینیشن چلو وہاں سے ہم کوئی گلی مس کر گئے ہوں گے تو پیچھے جاتے ہیں واپس سے. تو پیچھے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے آتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جو مشرکین مکہ سے مراد جو سرغنہ ہے شرک کے، کفر کے، نفاق کے، ان لوگوں کے ساتھ میں یہ ہوا ہے کہ ان کے تو گلے میں طوق پڑے ہوئے، نہ تو وہ اپنے نیچے کا راستہ دیکھ سکتے. اچھا نیچے نہیں دیکھ سکا تو بندہ آگے تو چلا جائے، آگے کا دیکھ دیکھ کے چلا جائے، آگے بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے آگے ہی دیوار ہے. اور وہ پیچھے واپس پلٹ کے نہیں جا سکتے کہ ان کے پیچھے بھی دیوار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھانپ دیا، یعنی ان کی جو بصارت ہوتی ہے دیکھنے والی وہ بھی ختم. یعنی سر اوپر کو اٹھا ہوا ہے تو اوپر دیکھے گا، اوپر کا بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھانک دیا اور ان کی بصارت ہی ختم ہو گئی. یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بینائی لے لی. تو یہ دونوں کیفیتیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہونے والی کیفیتیں کہ وہ ان کے سامنے جو آگے کی آیت میں بتا دیا کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، ان کے لیے، علیہم انذرتہم. انذار جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ ڈرانا، خواہ آپ ان کو ڈراؤ، ام یا لم تنذرہم نہیں ڈرائیں، چاہے تو آپ ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں پیچھے کی آیت جو تھی لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ جو آج کل ملحد ہو گئے ہیں نا، ایکس مسلمز اور پتہ نہیں بہت سارے ایتھیسٹ جو ہو گئے ہیں، ان کے لیے ایک بالکل آگ کی بھٹی ہے یہ. جیسے آگ میں سونا ڈالتے ہی کھرا کھرا نکل کے آتا ہے نا، ان کا ایمان بھی یہاں پر بھٹی کی طرح، وہی تم ہو یا نہیں ہو. تو ایک آیت اور دو آیت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل دے دی، اس کی مثال دے دی اور سمجھا دیا. اور پھر اینڈ میں یہی کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، کیونکہ یہ نہ اپنے اندر ذات میں دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کا دل بھی گمراہ ہو چکا ہے، ان کے دل کے اوپر بھی گناہوں کی وجہ سے. تو جب گناہ ہوتا ہے انسان، گناہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے توبہ کر لینی چاہیے. اور شیطان توبہ سے ہی روکتا رہتا ہے، انسان کو ہمیشہ توبہ سے دور رکھتا ہے شیطان. آج کر لینا، کل کر لینا، پرسوں کر لینا. دوسری چیز اس کی نفس ہوتی ہے. جب انسان سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی نفس اس کو تھپک تھپک کے کہتی ہے تم تو صحیح تھے. انہوں نے تو، آپ نے کسی کا دل توڑ دیا، کوئی تیز جملہ کہہ دیا، کسی کا دل ٹوٹ گیا. اب آپ کیا کہتے ہیں میں نے کیوں کہا تیز؟ اب آپ کا ضمیر اندر سے کہتے ہیں تم نے کیوں کہا، ان کا دل ٹوٹ گیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے پکڑ ہو جائے گی. اب آپ کا ضمیر جو نفس ہوتا ہے نا، نفس تو شیطان کے مقبر ہے، وہ تھپک کے کہتی ہے تم نے کہا تم تو چپ چاپ بیٹھے تھے، وہی تو آ کے تمہیں سنا کے گیا. اب انسان کے اپنے دفاع میں بھی کچھ نہیں کہے. اب ایسے بیٹھے رہو گے تو آگے والا آ کے تھپڑ مار کے چلا جائے گا، کوئی آگے تمہارے سر پہ کچرا ڈال کے چلے جائے گا تو تم چپ بیٹھے رہو گے ہمیشہ، اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرو گے. کیا ایسے تو پاگل ہو جائیں گے؟ پاگل ہے کیا تم چپ ہونے کے لیے؟ کم سے کم انسان اپنے ڈیفینڈ میں تو کہہ دے. یہ آپ کی نفس آپ کو تھپک تھپک کے آپ صحیح ہے کر کے بولتے. ہر گناہ کے اوپر آپ کی نفس آپ کا پیٹ تھپ تھپاتی رہتی ہے، تھپ تھپاتی رہتی ہے. کب تک؟ جب تک آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی روح پرواز ہو گئی نفس ختم، جسم گل جاتا ہے، نفس ختم ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ بقرہ جب ہم کر رہے تھے، شکر میں اگر پانی ملائیں گے تو نہ شکر باقی رہتی ہے نہ پانی رہتا ہے، وہ شربت بن جاتا ہے. تو ایسے ہی روح جب جسم کے ساتھ میں ملتی ہے تو پھر وہاں پر نفس آ جاتی ہے، نفس کریٹ ہوتی ہے. جیسے ہی آپ پانی بھاپ دو، پانی اڑ جاتا ہے، شکر باقی رہ جاتی ہے. جسم رہ گیا، روح چلی گئی، نفس ختم، شربت نہیں رہا وہاں پر باقی. شکر آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو بھی ایکسپیریمنٹس کراتے ہیں، پانی پکاتے 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 وہ جو شکر تھی وہ رہ گئی باقی، پانی اڑ گیا، روح تو چلی گئی، شکر باقی رہ گئی. اب شربت کہاں ہے؟ شربت کا وجود ختم ہو گیا. تو یہ نفس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو نفس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب تک ہم زندہ ہیں یہ نفس ہمیں تھپ تھپاتی رہتی ہے، ہر گناہ کے اوپر پٹی ڈالتی رہتی ہے کہ تم نے کیا غلطی کی ہے، تم نے کیا. اسی لیے یہ جو کھرا انسان جو لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جو انسان صحیح غلط کا فیصلہ کب کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے تم کسی زمانے میں گمراہ نہیں ہو سکتے
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھیجی ہوئی بات ذریعے سے جو باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آئی ہیں اس کے اوپر جب تک کہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کرتے رہو، ضد، اناد، تکبر، ساری چیزوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین کفر، نفاق جتنا ان کے اندر تھا، ان کے جو سرغنہ، ان کے جو لیڈرز تھے، آیت نمبر 8 میں اور آیت نمبر 10 دونوں کے بیچ میں ایک مثال دے دی، اس کے اندر ساری کیفیتیں کھل گئی۔ اسی وجہ سے میں اس آیت کو بہت ڈیٹیل میں کرا رہی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا سرسری طور پہ جا سکتے تھے، لیکن میں کیونکہ اہم آیت ہے، پوری کی پوری سورے کا جز اس کے اندر ہے، کیونکہ ایمان ہی تو انسان کی زندگی کا مقصد ہے نا۔ ایمان ہاتھ سے پھسل گیا تو پھر بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ تو سب سے اہم جو ہم کو بچانا ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ باقی تو سارے اعمال صالحہ تو ایمان کے ساتھ جڑ کے آتی رہیں گی۔ اگر ہمارا ایمان داؤ پہ لگ گیا پھر تو اعمال صالحہ لے کے کیا کریں گے؟ تو گناہگار جو ہوتا ہے، وہ مشرک جو ہوتا ہے، وہ بھی تو نیک اعمال کرتا ہے دنیا میں، لیکن اس کے لیے کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ملے گا اس کو؟ کیا جنت ملے گی؟ نہیں، اس کی تو جہنم کی جو عذاب ہے اس میں تخفیف کر دی جائے گی، عذاب کم ہو جائے گا اس کا، لیکن جہنم میں تو وہ جائے گا۔ تو سب سے جو اہم چیز بچانے والی ہے وہ ایمان ہے۔ جہاں کہیں بھی ایمان سے متعلق کوئی چیز ہو تو وہ فوراً ایسے لینا ہے جیسے پلو باندھ کے رکھنا ہے کہ ہمارے ایمان کو بچانا ہے سب سے پہلے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن۔ اچھا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، اس کا ترجمہ تو کر لیتے ہیں، میں سوچی تھی آج 12 تک ختم کر لیں گے۔ ایک آیت ہے شروع کر دی، میں تو ختم بھی کر دیتی ہوں، لیکن آپ لوگ اس کو 10 آیتوں تک سمجھیں، بار بار پڑھیں اور اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ قرآن پاک صرف پڑھ کے نکل جانے کی چیز نہیں ہے، کوئی ثواب حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، کوئی کسی کے میتوں پہ پڑھ کے رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے اتنے قرآن ختم کر دیے اور رکھ دیے۔ قرآن پاک زندگی کے اندر عمل میں لانے کی چیز ہے، اور ہر آیت، ہر لفظ، ہر ایک مثال ہمارے لیے ہے۔ کبھی بھی جب آپ پڑھیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ کسی اور کے لیے، آپ سوچیں میرے لیے ہے۔ میں اس آیت میں چاہے نیکی کی آیت ہو تب بھی یہ سوچیں کہ یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں۔ اتنا گناہ بہت زیادہ انسان کیا ہوتا ہے اپنے اعمال میں کمی کوتاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا حل ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنا چاہیے۔ بندے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسے میرے ساتھ گمان کرتے ہیں میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان کرے۔ اگر عمر رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے نا کہ اگر پتہ چل جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، صرف ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت کے ساتھ میں یہ امید ہے کہ وہ اکیلا میں ہوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیں کہ سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، صرف ایک جہنم میں جا رہا ہے، تو مجھے اپنے اعمال کا اور اللہ کی ذات مبارکہ سے اتنا خوف ہے کہ وہ میں سوچوں گا کہ وہ ایک جہنم میں جانے والا میں ہی ہوں، باقی سب لوگ نیک ہیں۔ تو اب جب اپنے گناہوں کے بارے میں انسان کو سوچنا ہو تو سوچے کہ میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، لیکن جب اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچے تو سوچے کہ اللہ تعالیٰ اتنے ارحم الراحمین ہے کہ میرے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی خزانوں میں کمی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ جنت تو ہمارے لیے ہی تو بنائیں گے، ایسے تو نہیں ہے کہ ہمیں جہنم میں پھینکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو جب دعا مانگے تو خوف اس قدر کریں اپنے گناہ کا کہ میں ہی سب سے بڑی گنہگار ہوں، لیکن جب امید ایسے نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جائے کہ پتہ نہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرا کیا ہوگا۔ بے شک سوچنا چاہیے میرا کیا ہوگا، اسی لیے تو توبہ ہے، اسی لیے تو توبہ ہے، اسی لیے تو نیکی ہے۔ گناہ کو ختم کرنے والی چیز اس کے صدقات ہے، اس کے نیکی ہے جو اس کے گناہوں کو ختم کرتی رہتی ہے۔ جیسے کھیتی کاٹتے رہتے ہیں نا، ویسے ہی گناہوں کی کھیتی کو نیکیوں سے کاٹتے رہے، ختم ہوتی چلی جائے گی وہ چیز۔ ایسے نا امید ہونے کے لیے نہیں ہے۔ جو ڈرانے والی آیتیں ہیں قرآن پاک میں، وہ انسان کو اس لیے ہے کہ وہ توبہ کر لے، سانسیں چلنے تک اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، اس کے اعمال نامہ کھلائے، سانسیں ختم، پھر آپ محتاج ہو جاؤ گے کہ کوئی آپ کے لیے پڑھ کے دعا کرے آپ کے حق میں۔ یہ آیت بہت اچھی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس کی ترجمہ اگر تفسیر چھوٹی ہوتی تو میں کر لیتی تھی، لیکن صرف ترجمہ کر دیتی ہوں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشر بمغفرۃ واجر کریم۔ تو سوائے اس کے، یہ جو ہے نا اس کے سوا نہیں، یہ حرف، یہ حصار کے طور پہ احصار میں آتا ہے، تو انہی کو ڈرا سکتے ہیں۔ اس طرح کے ہم ترجمہ بات چیت میں کہتے ہیں نا، جیسے سوائے اس کے نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں کہ بس اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو سننے والا ہے۔ تو یہ والی اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ محاورے میں تو ایسے ہی لکھا جاتا ہے، اس کے سوا نہیں کہ تم اس کو ڈراتے ہو جو من اتبع، جو کیا کرے، پیروی کرے۔ اتبع ذکر، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتاب نصیحت یعنی قرآن پاک ہے۔ ذکر کے بہت سارے معنی آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا غلل کے بہت معنی آتے ہیں، چند الفاظ ایسے ہیں اس کے معنی وسیع ہوتے ہیں، بہت ڈائمینشنز پہ جاتے ہیں اس کے الفاظ کے معنی۔ تو ذکر سے ذکر بھی مراد ہوتا ہے، تو اسی سے ایک میننگ جو ہے کتاب نصیحت یعنی قرآن پاک ہے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرے اللہ سے بن دیکھے۔
یعنی بن دیکھے کہ مراد اس کی بہت ساری اچھی تفصیلیں ہیں، اس کی میں انشاءاللہ آپ کو کل کروں گی اس کا۔ فبشرہ، آپ بس آپ خوشخبری دے دیجیے، بما مغفرۃ، بخشش کی، اجر کریم، اور اچھی اجر کی خوشخبری۔ چلیں آپ لوگ کو بھی یہ آیت سے تھوڑی سی تسلی ہو جائے ترجمہ سن کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بہت زیادہ گناہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہر انسان کا دل ہے، کیونکہ وہ ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جب جب ایسی ڈرانے والی آیتیں آتی ہیں تو انسان کا دل پسیج جاتا ہے، اور مومنین کا دل تو خاص طور سے نرم پڑ جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس کتاب کی نصیحت کو اختیار کرے اور پیروی کرے اور اللہ سے بن دیکھے ڈرے، دیکھیں وخشی الرحمن، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمان والا اسم استعمال کیا ہے۔ وخشی اللہ بھی کہہ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کوئی اور اسماء حسنہ کا بھی استعمال کر سکتے تھے، یہاں پر وخشی الرحمن بالغیب، تو رحمت کا پہلو یہاں پر فوراً رحمت کی بارش فرما دی کہ میرا بندہ تو مایوس مت ہو جا، بے شک گناہگار تو ہر کوئی ہوتا ہے لیکن مایوس مت ہو، میں ہوں نا رحمت کے ساتھ میں تیرے ساتھ میں۔ فبشروا، بس اب خوشخبری سنا دیجیے، بمغفرۃ، بخشش کی، اجر کریم، اور اچھے اجر کی۔ کریم کے بہت وسیع معنی، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کریم ایک ایسا لفظ ہے، صرف آپ یا کریم بھی پڑھتے رہیں نا، یا کریم تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں انسان کے۔ کریم کرم کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ جب کرم فرما دے کسی بندے کے اوپر تو پھر اس کے کوئی مسئلے باقی رہتے ہیں؟ تو بہت سارے کتابوں میں آتا ہے کریم کے لفظ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے کریم ہے، اس کی بہت فضیلتیں، جب بندہ بہت زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے تو پھر صرف کریم یا کریم یا کریم یا کریم پڑھتے رہے گا نا، ورد میں رکھے گا، تو پھر اس کے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں، اور اللہ کے کرم کے سامنے کوئی پریشانی، کوئی مسائل، کوئی چیز حاجت اس کی باقی نہیں رہتی جو پوری نہ ہو، اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی جو ختم نہ ہو۔ انشاءاللہ اس کو ہم آج کے لیے اس کو اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ تھوڑا سا جو ہے مجھے بھی ٹائم لگے گا اس کو آپریٹ کرنے میں، تو ماؤس کنیکٹڈ نہیں ہے، تو اس کے جو ٹچ پیڈ ہے اسی سے میں اوپر نیچے کرے، تو مجھے ڈر یہ رہتا ہے کہ کہیں یہ ونڈو سلپ ہو کے سلائڈ ہو کے کوئی اور ونڈو چلی جائے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ اس سورے کو 10 آیت تک پڑھیے کثرت سے، اور صبح شام ایک ایک بار سورہ یاسین ضرور پڑھیے ضرور، اگر کوئی نہیں پڑھ سکتے حالت عذر میں ہے تو سن لیا کریے ضرور، اور آج جو پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ پابندی سے آ رہے ہیں، ٹائم پہ آ رہے ہیں، تھوڑی سی 5 منٹ پہلے آنے کی کوشش کریں، تو ہماری کلاس جب شروع ہوتی ہے تو جب آپ لوگ اندر آنا شروع ہوتے ہیں تو ایڈمٹ بٹن دبانا پڑتا ہے، تو اسی وجہ سے تھوڑا سا آپ لوگ 5 منٹ پہلے آ جائے، 11:05 کو اگر آپ لوگ آ گئے اور 5 منٹ کا درود شریف پڑھتے رہیں گے تو قرآن پاک کے انتظار کی جو اجر ہے اس سے بھی آپ لوگ اس کا بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ قرآن پاک کے لیے اجر ہے نا، جو بندہ بیٹھ کے قرآن پاک کا انتظار کرتا رہتا ہے، فرشتے تو ویسے ہی پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں، تو